کیونکہ اب ان کو مینا جانا بڑا ڈیفیکلٹ پڑ رہا ہوتا ہے، تو بہتر تو یہ کہ مینا سے نکلے ہی نہ. ادھر بال کاٹنے والے بھی موجود ہیں، جاتے ہوئے اپنے ساتھ کپڑے وغیرہ لے جائیں، ادھر ہی غسل کر لے، ادھر ہی کپڑے پہن لے، تاکہ یہ دن کب ملیں گے، مینا میں گزارے، کیوں آنا ہے ہوٹل. لیکن اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کو واپس جانا چاہیے، سنت وہیں ادا ہوگی. اب بات کرتے ہیں طواف الزیارہ کب کریں. افضل کتابوں میں یہی لکھا کہ 10 تاریخ کو افضل ہے، مگر جب شریعت نے 11 کا وقت بھی دیا ہے، 12 کی شام سے پہلے کا وقت دیا ہے، تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ ایک کام کریں کہ 12 کو جب آپ 11 کو جب آپ رمی کریں گے، 10 کی رات گزر گئی مینا میں، اب 11 کے دن میں وہیں گزارے. ظہر کا وقت شروع ہوگا تو رمی کا وقت شروع ہوگا. آپ نے 11 کی رمی کرنی ہے 4 بجے کے بعد. کتنے بجے کے بعد؟ اچھا، اس پورے سینیریو میں ایک پرابلم اور ہوتی ہے. 10 تاریخ کو بھی ہوگی، 11 کو بھی ہوگی، 12 کو بھی ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ آپ کے خیمے میں لوگ ہوں گے نا، وہ آپ کو کہیں گے ابھی تک رمی نہیں کی ہے، ارے ابھی تک آپ نے جو قربانی نہیں کی ہے، ابھی احرام نہیں اترا آپ کا. دیکھیے ہمارا تو صبح 7 بجے اتر گیا. تو آپ ان کا ہاتھ ملائیے گا، کہے گا ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ماشاء اللہ، بہت اللہ نے کرم کیا. ان سے بحث مت کیجیے گا کہ بھائی تم کیوں جلدی چلے گئے. ان کو کرنے دیں، آپ ان کی باتوں میں آ کر نہ نکل جائیے گا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، یہ آپ کو طواف پہ اندازہ ہوا ہوگا. آپ پہلا طواف کرتے رش نہیں ہوتا، دوسرے چکر تیسرے چکر میں پورا طواف فل ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ ایک بڑا قافلہ آ گیا، ایک بڑا ریلا آ گیا. جس وقت آپ کے دوست نے رمی کی، ہو سکتا ہے اس وقت خالی تھا، وہ کہے گا جمرات بالکل ایزی ہو گیا، آپ کیوں نہیں جا رہے، جاؤ. اب آپ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ ریلا آ گیا ہو. ہمیں جلدی نہیں کرنی ہے. 11 کو آپ نے 4:30 بجے کے بعد رمی کرنی ہے. آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ. آپ رمی کریں گے، آپ کہیں گے اتنی آسان رمی ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے تھے بہت رش ہوتا ہے. 5 بجے کریں گے تو اور آسانی سے کریں گے. جلدی کس بات کی ہے؟ بلا کراہت، بغیر کسی مکروہ ہونے کے. غروب آفتاب سے پہلے مغرب سے پہلے رمی کی جا سکتی ہے. جن کے ساتھ فیملیز ہیں، جن کے ساتھ بزرگ ہیں، ان کو تو علماء مغرب کے بعد بھی اجازت دیتے ہیں، اور رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں. فجر تک ٹائم ہے، صبح صادق تک. لیکن میں جو آپ کو وقت بتا رہا ہوں، 4:30 بجے، 4، 4:30، 5 بجے آپ 11 تاریخ کو سکون سے رمی کریں. اب رمی کرنے کے بعد بنا میں اندر خیمے میں نہ آئیں. اب آپ کیا کیجئے گا، رمی کرتے ہی آپ حرم شریف کی طرف نکل جائیں. حرم شریف جانے کا راستہ 1 گھنٹہ پیدل ہے، تقریباً 1.25 گھنٹہ. اور اگر آپ اس کا ایک راستہ پورا بنا ہوا، چھپڑے والا راستہ بنا ہوا ہے، اور اگر آپ گاڑی میں جائیں گے تو شاید 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن جو نہیں چل سکتے وہ ٹیکسی وغیرہ میں چلے جائیں. ٹیکسی کی ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں. ٹیکسی میں جائیں گے یا پیدل جائیں گے، اپروکسیمیٹلی مغرب کے وقت آپ مکہ حرم میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اب آپ طواف الزیارہ کریں گے، اللہ نے چاہا وہاں بھی آپ دعا دیں گے. اب اتنا رش نہیں ہوگا. یا 10 کو بہت سارے حاجیوں نے طواف کر لیا ہوگا، رات میں کر لیا ہوگا، دن میں کر لیا ہوگا. آپ اللہ نے چاہا سکون سے طواف الزیارہ کریں گے. طواف الزیارہ کرنے کے بعد آپ نے حج کی سعی کرنی ہے، ٹھیک ہے. 7 چکر طواف کے کریں گے. اس پہ آپ رمل بھی کریں گے اگر آپ کو موقع ملے گا. اور یہ واحد رمل ہوتا ہے جو آپ کپڑوں میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ احرام تو اتر چکا ہے، تو رمل کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ صحیح کیجیے گا. صحیح کرنے کے بعد پھر وہی سوال، ہوٹل جانا ہے یا مینا جانا ہے. آپ تھک گئے ہوں گے، دل بہت چاہے گا، مگر دل مضبوط کر کے واپس مینا ہی جائیں گے انشاءاللہ. 2 رات بھی مینا میں گزاریں، ٹھیک ہے. اب 12 کو پھر ظہر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے رمی کا، اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے. ہر حاجی چاہتا ہے رمی کروں اور مکے چلا جاؤں. خدا را مت نکلیے، کیونکہ 11-12 بجے ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ 4، 4:30 کے بعد پھر نکلیے گا. 5 بجے جائیے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا. آپ رمی کیجیے گا، اور رمی کرتے ہی آپ کچھ اسٹیپس آگے چلیں گے تو مینا ختم ہو جائے گا. اب آپ اپنے اپنے گھروں پر ہوٹل وغیرہ میں آ جائیں. یہ حج کے خاص 5 دن تھے. بہت ایزی طریقہ ہے، اس حساب سے اگر آپ عمل کریں گے. اب ایک واجب آپ کا باقی رہ جائے گا. جو آفاقی حاجی ہیں، جو میقات کے باہر سے ہے، نارملی ہم سارے وہیں کے ہیں، پاکستان، انڈیا، UK، مجھے اور کئی ملکوں کے نظر آ رہے ہیں. کن کن ملکوں کے حاجی؟ پاکستان، انڈیا، اس کے علاوہ عرب امارات کے بھی ہیں ماشاءاللہ، بحرین کے بھی آئے ہیں جی. تو اب یہ سب حاجی جو ہیں، یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے طواف رخصت جو واجب طواف کرنا ہے. اور وہ آپ جب واپس جا رہے ہیں، وطن جا رہے ہیں یا مدینہ شریف جا رہے ہیں، اور اب آپ کو واپس یہاں نہیں آنا ہے، یعنی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب ایک طواف آپ نے کرنا ہے، وہ طواف رخصت ہے. وہ آپ کا آخری واجب بھی پورا ہو جائے گا. ہاں یہ یاد رہے، ایک کنفیوژن رہتی ہے حاجیوں کو کہ طواف رخصت کر لیا، اس کے بعد کیا حرم کعبہ نہیں دیکھ سکتے، اس کے بعد کوئی اور طواف نہیں کر سکتے، کیا اس کے بعد عمرہ نہیں کر سکتے. ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ طواف رخصت کر کے آئے اور کاروان والوں نے کہا بس لیٹ ہو گئی، یہ 4 گھنٹے بعد جائے گی. تو بندہ کہتا ہے پھر حرم چلا جاؤں، پھر کہتے نہیں یار میں تو رخصت کرایا. تو طواف رخصت کرنے کے بعد بھی آپ کعبے کا دیدار کر سکتے ہیں، آپ حرم میں جا سکتے ہیں، بلکہ ایک اور طواف بھی کر سکتے ہیں. اب جو آپ طواف آخری کریں گے وہ طواف رخصت کاؤنٹ ہو جائے گا، یعنی لاسٹ طواف جو کعبہ چھوڑنے والا ہے وہ طواف رخصت بن جائے گا. تو اس میں
کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مختصر طریقہ آپ کو بتا دیا ہے. اب انشاءاللہ مفتی صاحب ہیں موجود ہیں, آپ کے ذہنوں میں یقیناً سوالات ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. الحمدللہ آج ہم مکہ پاک میں موجود ہیں, کثیر تعداد میں مختلف ملکوں کے اسلامی بھائی جو حج کرنے آئے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے مختلف ہوٹلز میں مختلف جگہوں پر مبلغین دعوت اسلامی حاجیوں کی تربیت کر رہے ہیں مجلس حج و عمرہ کے تحت. اللہ تعالی ہم سب کا حج قبول فرمائے, اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں اگلے سال حج کی سعادت عطا فرمائے. آمین. چینل کے بقیہ سلسلے دیکھیے انشاءاللہ. اب ہم انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال و جواب کریں گے. صلو علی الحبیب. اچھا, ایک بات لازمی طور پہ غور کر لیجیے گا کہ سوال و جواب صرف حج کے موضوع سے متعلق ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ تو پھر اگر دروازہ کھلے گا تو اور موضوعات کی طرف ہم چلے جائیں گے. آج چونکہ حج ٹریننگ کے لیے ہم آئے ہیں تو حج سے متعلق ہی سوال و جواب ہو تاکہ حاجیوں کو بینیفیشل ہو, ٹھیک ہے. اور جس کو سوال کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے, مائک پہ سوال کریں گے تاکہ ہماری اسلامی بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں تو انہیں بھی سوال سمجھ آ جائے. اگر مائک پیچھے تک چلا جائے جی, اور اگر آپ سوال رپیٹ کریں گے. نہیں رکھ دے شفاعت میں. حج کی نیت کہاں سے کریں گے, کب کریں گے, اس کے حوالے سے ہم حج کی نیت جو کریں گے وہ یہی مکہ مکرمہ سے کریں گے. افضل یہ ہے کہ مسجد حرام میں جا کے کی جائے, لیکن حرم میں کہیں سے بھی کر لیں گے. مکہ مکرمہ کے اندر تو ہوٹل سے بھی کر لیں گے تو حج کے احرام کی نیت ہو جائے گی. اور کوئی سوال؟ اچھا, سوال آپ کر لیں تو پھر ہم جو ہے نا اس کو اس میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر مزدلفہ سے طلوع آفتاب سے پہلے چلا گیا تو کیا حکم ہوگا. تو طلوع آفتاب سے پہلے جانے میں تو کوئی حرج نہیں. بتایا آپ کو کہ فجر کے بعد, فجر کا وقت شروع ہوا, اس وقت سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک, سورج کے طلوع ہونے تک, اس درمیان میں ایک لمحہ بھی اگر حاجی عرفہ مزدلفہ کے میدان میں موجود رہا احرام کی حالت میں تو اس کا جو مزدلفہ کا وقوف ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور سنت بھی یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے 2 نفل پڑھنے کا وقت جب باقی ہو تو اس وقت مینا کی طرف چلا جائے. لیکن جیسے آپ کے کاروان والے آپ کو احتیاطیں بتائیں اس کے حساب سے ہی مینا کی طرف جائیے گا کہ بسا ہوकर جلدی جانے کی بنیاد پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہیں مشکل مینا پا جائے. ویسے اگر طلوع آفتاب سے 2 رکعت نفل پہلے بھی اگر کوئی وہاں سے نکل جائے گا تو یہ سنت اس کی ادا ہوگی. اور اگر ایک لمحہ بھی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان تک وہ مزدلفہ کے میدان میں موجود ہے تو اس صورت میں اس کا وقوف مزدلفہ ادا ہو جائے گا. جن کا مطلب مینا سے باہر یا ان پر کوئی کفارہ یا کوئی مزدلفہ میں خیمے لگائے جاتے ہیں جس کو یہاں پر بھی مینا کہا جاتا ہے. حقیقتاً وہ مینا نہیں ہے. مینا ایک مخصوص علاقہ ہے جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے. وہ مزدلفہ کا علاقہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کے خیمے لگائے جاتے ہیں. تو وہاں پر جو مینا کے ایام گزارے گا تو مینا میں رہنے کی سنت برحال اس کی ادا نہیں ہوگی. لیکن چونکہ وہ معذور ہے, اس کے ہاتھ میں اس طرح کا کچھ ہے نہیں کہ وہ مینا کے اندر اپنا خیمہ کر سکے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سنت ہے, سنت سے محروم برحال اس کی ہوئی چھوٹی اس کی. جی, اگر طواف زیارہ کر لیا تو بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے فوری بعد طواف وداع نہیں کیا جا سکتا. نکات کی حد سے باہر تو ان کے لیے طواف وداع کرنا یہ واجب ہوتا ہے. سوائے عورتوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ان کا مخصوص پیش آ گیا, ان کی فلائٹ ہے, جانا ہے تو ان کے اوپر سے ثابت ہو جاتا ہے, ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا. باہر سے جو آئے ہیں ان کے لیے واجب ہوتا ہے. تو جو بھی طواف الزیارہ کے بعد کیا گیا, چاہے آپ نے اسی وقت کر دیا صحیح کرنے کے بعد, تو بھی طواف الوداع آپ کا ادا ہو گیا, واجب آپ کا ادا ہو گیا. البتہ افضل عمل یہ ہے, افضل کام یہ ہے کہ بندہ جب بھی مکے سے رخصت ہو تو اس کا آخری کام طواف ہونا چاہیے, کہ سب سے آخری کام طواف کر کے وہاں سے جائے. قربانی کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے اور ابھی اس کے پاس وقت ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں طواف زیارت جا کے اس کو بولو موبائل اور ابھی حلق نہیں کرایا تو کیا ایسی صورت میں طواف زیارت کر لے گا؟ دیکھیے یار 4 چیزیں ہیں جیسا کہ آپ کو ترتیب بتائی گئی کہ سب سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے, رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے, قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے حلق کروانا ہے, اور چوتھی چیز ہے طواف
زیارہ. یہ جو ابتدائی 3 چیزیں ہیں ان کے درمیان ترتیب رکھنا یہ واجب ہے کہ رمی کی جائے گی، پھر قربانی ہوگی، پھر اس کے بعد حلق کروایا جائے گا. اور جو چوتھی چیز ہے اس میں اور ان 3 چیزوں کے درمیان یہ سنت ہے کہ اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ حلق کروانے کے بعد ہی آپ طواف زیارہ کریں. لیکن اگر کسی نے رمی کرنے کے بعد جا کے طواف زیارہ کر لیا، یا رمی کرنے سے پہلے ہی اس نے جا کے طواف زیارہ کر لیا، یا قربانی کرنے کے بعد اس نے طواف زیارہ کر لیا، تو اس صورت میں بھی اس کا طواف زیارہ ادا ہو جائے گا. البتہ حلق کروانے سے پہلے پابندیاں اس کے اوپر سے نہیں ہٹیں گی، پابندیاں اس کے اوپر باقی رہیں گی. اب اس حالت میں اگر آپ طواف زیارہ کے لیے جائیں گے تو پھر آپ جو چادریں پہنی ہوئی ہیں انہیں میں جائیں گے اسی احرام کے اندر. آپ یعنی یہ وہی والی بات ہو گئی کہ اتنی جلدی نہ کیجیے. یعنی یہ سوال تو ٹھیک ہے پوچھ لیا، شرعی مسئلہ ہے، لیکن ابھی قربانی کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور اس دوران آپ چاہ رہے ہیں کہ میں طواف زیارہ بھی کر لوں. دیکھیں آپ کی جو کیفیت ہوگی، جو تھکن ہوگی، اور پھر آپ اتنی رش میں جائیں گے. میں نے خود حاجیوں کو دیکھا ہے جو آ کر کہتے ہیں، یعنی آپ پتہ ایک سوال اس طرح بھی مجھ سے ہوا تھا کہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ طواف کرتے کرتے ہی سو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چکر کتنے کی ہیں. آپ بتائیں اس کیفیت میں طواف کر رہے ہیں آپ، تو کس بات کی جلدی ہے؟ مطلب کئی لوگ کہتے ہیں میرا ہاتھ دب گیا، پیر میں چوٹ لگ گئی، طواف میں جگہ ہی نہیں تھی. ایسی بھی کیفیت آتی ہے 10 ذوالحجہ کو کہ طواف کے اندر جانے بھی نہیں دیا جاتا، وہاں پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، اتنا رش ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کس بات کی جلدی کا شکار ہے کہ بھائی ابھی قربانی کا کنفرمیشن نہیں ہے تو طواف زیارہ کراتے ہیں. آرام کر لیں پیارے بھائی، کعبے کا طواف روتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ، دعائیں کرتے ہوئے کریں گے. اس تھکن میں آپ یہ سب نہیں کر سکیں گے. تو پلیز اپنی جان پر رحم کریں. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں حاجی بے ہوش ہو کر گرتا ہے، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. میں کئی ایسی باتیں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں جس میں خالی آپ کو ٹینشن لے لیں. میں نے آپ کو جن وقتوں سے روکا ہے نا، انہی وقتوں میں حادثات ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں، انہی وقتوں میں لوگوں کو تکلیفیں ہوئی ہیں. تو آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت کو گزار کر لیں. موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا 4 بجے 5 بجے کے بعد، تو آپ رمی بھی کریں گے تو بہتر ہو جائے گا اور آپ بھی فریش ہوں گے. تھکا ہوا آدمی اور نیند کیا ہوا آدمی اس میں بہت فرق ہوتا ہے. احرام ہی نہیں ہوا اس کا. یعنی احرام 2 چیزوں کا نام ہے بنیادی اعتبار سے، کہ نیت کرنا اور نیت کرنے کے بعد اس کا تلبیہ یا تلبیہ کی جگہ اللہ کا کوئی بھی ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا. نیت کریں گے، نیت کے فوری بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھیں گے 3 بار. یعنی ایک بار بھی پڑھ لیا یا سبحان اللہ کہہ لیا تو بھی احرام اس کا ہو گیا. یہ اصل احرام ہے. اس کے بعد پابندی شروع ہوتی ہے سلے ہوئے کپڑے نہ پہننے کی. یہ جو چادریں ہیں اس کو احرام مجازن کہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً جو احرام ہے جب اس نے تلبیہ یا اس کے قائم مقام کچھ کہا نہیں تو وہ تو احرام اس کا شروع ہی نہیں ہوا. آپ نے کیا سوال کیا کہ طواف سے پہلے لبیک بھول گئے یا احرام پہنتے پڑے؟ احرام پہننے کے بعد تلبیہ کہنا بھول گیا، یاد نہیں رہا اور طواف شروع کر دیا. کہاں بھولا وہ؟ کہاں بھولا؟ جہاز میں، حرم میں، مسجد عائشہ گئے، مسجد عائشہ چہرانہ سے احرام باندھا. ٹھیک ہے، وہاں پہنا، وہاں لبیک پڑی؟ نہیں وہاں لبیک نہیں. اچھا وہاں لبیک نہیں پڑی، رستے رستے میں بھی لبیک نہیں پڑی، رستے میں بھی رستے میں بھی چلے گی. نیت کرتے ہی فوراً تلبیہ کہنا ہوگا. تو احرام ہی نہیں ہوا اس وہ اس کا ایسی طواف کرنا ہوتا ہے، ایسی طواف ہو جائے گا. اس کو پورا نہیں ہوا، عمرہ نہیں ہوا اس کا. نہیں دم لازم نہیں ہے اس کا. احرام ہوا ہی نہیں نا، اس کا سرے سے کچھ بھی نہیں ہوا. ایک سوال کریں پلیز. جی آپ پہلے سوال کریں. یہ اہم سوال ہے. یہ سوال اصل میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو قربانی وہ ہوتی ہے کہ جو حج قران کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا ہے، جیسے کہ عمومی طور پر حج تمتع کرتے ہیں، عباس قران کرتے ہیں، یہ حج کرنے والے کے اوپر واجب ہوتی ہے، جس کو ہم عام طور پہ حج کی قربانی بولتے ہیں، جو دم شکرانہ کھلاتا ہے، شکرانے کے طور پر ہم اس کو ادا کرتے ہیں. یہ واجب ہوتی ہے حج تمتع کرنے والے اور حج قران کرنے والے پر. اب رہی